حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہمارے راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہ دکھلا دیں گے۔ یہ تو وعدہ ہے، اور ادھر یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سو انسان کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بالالحاح دعا کرے اور تمنا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے۔ بس یہ دعا جو سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی حرکت میں ہم پڑھتے ہیں، اس پر غور کریں اور نہایت درد سے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اپنی طرف آنے کے راستے دکھاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور فرشتادے نشانات کے ساتھ آتے ہیں تاکہ انسانوں کی توجہ دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکو۔ اور ظاہر ہے ایک عقل مند انسان جب کسی کام کو کسی کے توجہ دلانے پر کرتا ہے اور فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے اس سے، تو لا محالہ اس توجہ دلانے والے کا بھی شکر گزار ہو کر اس سے بھی تعلق پیدا کرتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ یہی عقل کا تقاضا ہے کہ مزید فائدے اٹھائے۔ بس اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، جو سمجھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے فرشتادے اللہ تعالیٰ کے راستوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، تو وہ اس بات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ پھر ایک عقل مند انسان ان کے ساتھ بھی جڑ کر اخلاص اور وفا کا تعلق پیدا کرے۔ اور اس زمانے کے لیے جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح و مہدی کے آنے کی خبر بھی دی ہے، تو جس نے پھر خدا تعالیٰ سے بندے کے تعلق کو قائم کروانا تھا، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور دعا بھی مسلمانوں کے سامنے موجود ہے اور اکثر پڑھتے بھی ہیں۔ تو کس قدر ضروری ہے کہ بغیر سوچے سمجھے انکار کرنے کے بجائے تعلق جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستوں کو پانے کا تجربہ تو کریں، بجائے اس کے کہ بغیر سوچے سمجھے انکار کرتے چلے جائیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تو لکھا ہے ایک جگہ کہ میں تو غیر مسلموں کو بھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ تم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، یہ پڑھو، یہ تو تم نہیں پڑھ سکتے، لیکن خالی و ذہن ہو کر یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس سے ان پر اسلام کی سچائی کھل گئی۔ یہ اور بات ہے کہ بعض غیر مسلم خوفزدہ ہو کر یا اپنے مفاد کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن سچائی بہرحال ظاہر ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو تو خاص طور پر اس نسخے کو آزمانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کے بجائے اس کی نہ صرف رضا حاصل کرنے والے بنیں بلکہ نئے سے نئے راستوں کو بھی پائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اور یہی چیز ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم جو احمدی ہیں، ہم جو انہوں نے اس زمانے کے امام کو قبول کیا ہے کہ صرف بیعت کر کے بیٹھ نہ جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تلاش اور قرب کے لیے جہد مسلسل کرتے چلے جائیں، اور خاص طور پر ان چند دنوں میں بہت توجہ دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اگر تم صالح ہو تو وہ اپنی طرف جھکنے والوں کے واسطے غفور ہے۔ پس اگر ہم خالص ہو کر اس کی بخشش طلب کرتے ہوئے اس کے حضور جھکیں گے تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے وعدے کے مطابق اپنی طرف آنے کے مزید روشن راستے دکھائے گا، مزید درجے بلند ہوں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کی کوشش کرنے والوں سے راستے دکھانے کا وعدہ فرمایا ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ سے دور ہٹتے ہیں پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں میں گرتے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری دنیاوی زندگی میں صریح نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک فعل کے لیے ایک ضروری نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے، ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ان دو مثالوں میں صاف فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ ان دو مثالوں میں صاف فرماتا ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جو لوگ اس فعل کو بجا لائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری کوشش کی، تو اس فعل کے لیے لازمی طور پر ہمارا یہ فعل ہوگا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے، اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ چاہا تو ہمارا فعل اس کی نسبت یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو کج کر دیں گے، ٹیڑھا کر دیں گے۔ بس یہ بندے کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے دور کرتا ہے۔ چند دن ہوئے مجھے ہمارے ایک غیر جماعت دوست جو پاکستان سے آئے تھے کہنے لگے کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے کیا وجہ ہے، کب ٹھیک ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دو ہی باتیں ہیں جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، کوشش کرو، جدوجہد کرو، اس آیت کا حوالہ دیا۔ میری رضا حاصل کرنے کے تمام راستوں کو تلاش کرنے کی جان لڑا کر کوشش کرو، تو میں راستے دکھاتا ہوں۔ آپ ہی بتائیں کیا یہ صورت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے بلکہ کہ الٹا حساب ہے۔ تو میں نے کہا پھر جب الٹا حساب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا پھر دوسرا فعل ظاہر ہوتا ہے۔ بس من حیث القوم بھی ہمیں اپنی سوچوں کے دھارے اور سمتیں ٹھیک کرنی ہوں گی اگر ہم نیک نیتی سے چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں۔ تمام میڈیا آج کل پاکستان کا شور مچا رہا ہے، باہر بھی اور پاکستان میں بھی، اور بہت کچھ کہہ رہے ہیں یہ لوگ۔ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے یہاں، انہوں نے تو انتہا کر دیے بعض الفاظ کہہ کے، باتیں کہہ کے۔ لیکن ظلم و بربریت کے جو نمونے ہر طرف نظر آ رہے ہیں اس کو روکنے کی کوئی خاطرخواہ کوشش نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ سعید فطرتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس طرح سلوک کرتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر کئی قسم کی حالتیں وارد ہوتی رہتی ہیں، اور آخر خدا تعالیٰ سعید روحوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور پاکیزگی اور نیکی کی قوت بطور محبت عطا فرماتا ہے، یعنی خود اپنی طرف سے پھر عطا کرتا ہے۔
پھر اس کی نظر میں وہ سب باتیں مکروہ ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مکروہ ہیں، یعنی اس انسان کی نظر میں، جب اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرما دیتا ہے پاکیزگی اور نیکی۔ اس کوشش کی وجہ سے جو کچھ تھوڑی سی وہ کر رہا ہوتا ہے اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور دروازے کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا اور وہ سب راہیں پیاری ہو جاتی ہیں اس کو جو خدا تعالیٰ کو پیاری ہیں۔ اس کو ایک ایسی طاقت ملتی ہے جس کے بعد ضعف نہیں، اور ایک ایسا جوش عطا ہوتا ہے جس کے بعد کسل نہیں، اور ایسی تقویٰ دی جاتی ہے کہ جس کے بعد معصیت نہیں، اور رب کریم ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد خطا نہیں۔ مگر یہ نعمت دیر کے بعد عطا ہوتی ہے۔ اول انسان اپنی کمزوریوں سے بہت سی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اسفل کی طرف گر جاتا ہے، مگر آخر اس کو صادق پا کر طاقت بالا کھینچ لیتی ہے۔ یعنی ایک مسلسل کوشش ہے، انسان گرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے در پہ آتا ہے، پھر دور ہٹتا ہے، پھر دنیا کی طرف اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر وہ دنیا سے پرے ہٹ کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اور یہ مسلسل کوشش ہے جو جاری رہتی ہے۔ آخر جب یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ کوشش کرتا چلا جا رہا ہے، ایک جہد مسلسل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ طاقت بالا اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ فرمایا کہ اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بس یہ مستقل اور لمبی کوشش ہے، جس کی آپ نے تشریح کی ہوئی عربی میں فرمایا کہ یعنی نثبتہم علی التقوی والایمان ونہدینہم سبل المحبت والعرفان وسنیسرہم لفعل الخیرات وترک العصیان۔ بس یہ مستقل اور لمبی کوشش ہے جس سے تقوی اور ایمان میں دوام حاصل ہوتا ہے، پھر آدمی ثابت قدم ہوتا ہے اس پہ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عرفان کے راستے اس کو ملتے ہیں، نیکیوں کے کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے اس کو، اور فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پھر ایک جگہ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ سارا مدار مجاہدے پر ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہم میں ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ مجاہدہ کے بدون کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میں چور کو کتب بنا دیا تھا، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی ہی باتوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جھاڑ پھونک سے کوئی بزرگ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بڑا رواج ہے، قبروں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈے لیتے ہیں دعائیں قبول اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، یا ان کے خیال میں اسی طرح ان کی چاہے نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ خدا کے ساتھ جلدی کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کی ترقی تدریجی ہے، روحانی ترقی بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور بدون مجاہدے کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مجاہدہ بھی وہ ہو جو خدا تعالیٰ میں ہو کر، یہ نہیں کہ قرآن کریم کے خلاف خود ہی بے فائدہ ریاستیں اور مجاہدے جوگیوں کی طرح تجویز کر بیٹھے۔ یہی کام ہے جس کے لیے خدا نے مجھے مامور کیا ہے، تاکہ میں دنیا کو دکھلا دوں کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، نہ سب محروم رہتے ہیں، نہ سب ہدایت پاتے ہیں۔